ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے مارچ کی 21 اور رمضان المبارک کے 20 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. کل 21 رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 4:55 جبکہ فجر کی اذان 5:01 پر ہوگی. مغرب کی اذان شام 6:54 پر دی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج زوجلہ درے کا دورہ کیا تاکہ جاری برف ہٹانے کے کام کا جائزہ لیا جا سکے. اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس شری رام آر، چیف انجینئر پروجیکٹ وجائٹ بریگیڈیئر راہل اوبرائے، ایس ڈی ایم دراز وشال اتری، 55 RCC ملبک کے آفیسر کمانڈنگ ایگزیکٹو انجینئر میکنیکل محمد حسن، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن رضا علی آبدی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ٹریفک عنایت علی، کونسلر ممبر عبد الواحد، کونسلر رنبیر پورہ عبد الصمد سمیت دیگر ضلع افسران اور بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے اہلکار موجود تھے. معیار حکام نے CEC کو برف ہٹانے کے کام کی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ زوجلہ کے دونوں اطراف سے برف ہٹانے کا عمل مسلسل جاری ہے. روزانہ تقریباً 1 کلومیٹر برف صاف کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ دن کے آخر 0 پوائنٹ تک پہنچ جائے گا. اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق رہا تو اگلے 4 سے 5 دنوں میں درہ گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا، جس سے سری نگر کرگل تک ضروری اشیاء کی ترسیل بحال ہو جائے گی. اس موقع پر CEC نے برف ہٹانے میں مشغول بیارو کے مزدوروں اور اہلکاروں کے خدمات کو سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مزدوروں کو نقد انعامات اور کمبل تقسیم کیے. بعد ازاں ڈاکٹر آخون نے زوجلہ ٹنل کے مشرقی پورٹل کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے میگا انجینئرنگ کے مزدوروں اور ذمہ داروں سے ملاقات کی، جہاں انہیں بتایا گیا کہ سرنگ کی تعمیر کے صرف 2.3 کلومیٹر کا کام باقی ہے. CEC نے مشکل موسمی حالات میں کام کرنے والے مزدوروں کی محنت کو سراہا اور اس منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. The world at their feet, the wind beneath their wings. Where dreams are shaped into goals, where friends bloom as family. This is Dr. Rajiv Singh. I am the VP for Orchid International School Boarding Houses, Pan India. Education, sports, arts, public speaking, robotics, astronomy, coding. Everything under one roof. It is called a boarding school. Orchids, the International School. Exploring possibilities, nurturing champions. They provide us with various activities, team building activities, sports activities, and many more. And I think it's the best place for anyone to find out what they are meant to be in life. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر انتظام مسلح امام منجی گنڈ میں منعقدہ نماز جمعہ کے دوران حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے حالات حاضرہ اور درپیش مسائل پر خطاب کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے لوگوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین کی اور انفرادی و اجتماعی سطح پر خصوصاً اقتصادی تقویٰ پر زور دیا.
شیخ لطفی نے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے طرز زندگی کو اپنانے کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے تعمیراتی ایجنسیوں اور ٹھیکیداروں کو دیانتداری اور ایمانداری سے کام انجام دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ہل کونسل کے ذمہ داران اور کونسلروں پر زور دیا کہ وہ تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں اور عوامی فنڈز کی تقسیم میں کسی قسم کی جانبداری سے گریز کریں۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اطلاعات کے مطابق کچھ کونسلرز اور ہل کونسل کرگل کے ذمہ داران کھلے عام یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ فنڈز صرف اپنے حامیوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بیت المال پر حملے اور خرد برد کے مترادف ہے۔ انہوں نے کونسلرز پر زور دیا کہ وہ اپنے رویے کو تبدیل کریں اور تمام عوام کے ساتھ انصاف پر مبنی پالیسی اپنائیں۔ عالمی حالات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کی شدید مذمت کی، جس میں اب تک 500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یمن پر امریکی جارحیت کی بھی سخت مذمت کرتے ہوئے انہوں نے شب قدر کے دوران ان مظلوموں کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کی۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں اور آئندہ جمعے کو یوم القدس کے موقع پر بڑے پیمانے پر شرکت کریں۔ اس کے علاوہ وقف بل کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کی اپیل کی اور کہا کہ اگر یہ بل پاس کیا گیا تو اس کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرنے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ناگپور میں حالیہ فسادات کی بھی شدید مذمت کی اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ ادھر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام نماز جمعے کے دوران حجت الاسلام شیخ غلام علی نے بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے معاشرے میں بڑھتے ہوئے منشیات کے رجحان پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، اگر وہ تباہ ہو گئے تو ہماری آنے والی نسل خطرے میں پڑ جائے گی۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر گہری نظر رکھیں تاکہ وہ منشیات جیسے برے عناصر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ شب قدر کی عظمت اور ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تاکید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور دعا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ کرگل میں ان اجتماعات کے دوران مذہبی رہنماؤں نے عالمی اور مقامی مسائل پر کھل کر بات کی اور لوگوں کو ان کے فرائض یاد دلائے، جبکہ عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے اہم نکات پر زور دیا۔ کرگل شہر میں ان دنوں تازہ سبزیوں، میوہ جات اور گوشت کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ماہ رمضان کے دوران روزہ داروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کچھ دکانداروں نے پیاز سمیت کئی اہم اشیاء ذخیرہ کر رکھی ہے تاکہ انہیں مہنگے داموں فروخت کر کے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ زوجلہ دریا بند ہونے کے باعث مصنوعی مہنگائی پیدا کی جا رہی ہے، جس سے عام شہری بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ آج نماز جمعہ کے خطبے میں حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ تاجر زوجلہ بند ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عوام کا استحصال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر قصابوں کے رویے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ گوشت کی قیمت غیر ضروری طور پر بڑھا کر 1000 روپے فی کلو کرنا غیر شرعی اور ناجائز عمل ہے۔ شیخ لطفی نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ وہ کرگل بازار میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف فوری اقدامات کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے اور ناجائز منافع خوری کا سدباب ہو۔ گورنمنٹ ڈگری کالج دراز اور فارسٹ ڈویژن کرگل کے اشتراک سے عالمی یوم جنگلات کی 2 روزہ تقریب کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اس سال تقریب کا موضوع جنگلات اور خوراک تھا، جس کا مقصد جنگلات کی اہمیت اور ماحولیاتی توازن میں ان کے کردار کو اجاگر کرنا تھا۔ اختتامی روز تقریب میں چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جبکہ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے اور سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کرگل شری رام آر مہمان اعزازی تھے۔ اس کے علاوہ ہل کونسل کے کونسلرز، ایس ڈی ایم دراز، وائلڈ لائف وارڈن، نائب تحصیلدار، رینج آفسر، عوامی نمائندگان، طلباء اور اساتذہ بھی شریک تھے۔
ڈاکٹر امجد علی عباسی اور ضلع فارسٹ آفیسر DFO کرگل محمد علی نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے انہیں روایتی خطاب پیش کیے۔ تقریب کے دوران مختلف مقررین نے جنگلات کے تحفظ، شجرکاری اور ماحول دوست اقدامات کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ طلبہ نے تقاریر کے ذریعے جنگلات کی بقا اور ماحولیاتی تحفظ پر زور دیا۔ CEC کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند نے حکومت کی جانب سے جنگلات کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر روشنی ڈالی اور مقامی برادریوں، سرکاری اداروں اور تعلیمی مراکز کے درمیان تعاون پر زور دیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق منی پور کے چراچند پور میں 2 مختلف نسلی گروہوں کے درمیان جھڑپ میں ایک شخص کے ہلاک اور متعدد زخمی ہونے کی خبر ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ منگل کی رات جھڑپیں شروع ہوئیں اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی۔ اس کے ساتھ ہی مختلف مقامات پر توڑ پھوڑ اور تخریبی کارروائیوں کی رپورٹیں بھی مل رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے لوگوں سے پرامن رہنے اور تشدد سے پرہیز کرنے کی اپیل کی ہے۔ غاصب اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مظلوموں کے خلاف بربریت کرتے ہوئے بم برسا کر سینکڑوں معصوم لوگوں کو خاک و خون میں مبتلا کرنے کے خلاف بنگلہ دیش میں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ خبروں کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم پر احتجاج کیا گیا اور مظاہرین نے غزہ کے خلاف جاری حد کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔